مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ آپ کا اسم گرامی؟ تصور رضا طاری مدنی۔ میرا نام تیمور اصغر سیلوی ہے۔ حافظ محمد بلال۔ میں لاہور سے، جامعہ حجویریہ سے، داتا دربار سے۔ اعزاز چمن، میں جامعہ فخر العلوم لاہور سے تشریف لیا۔ محمد خالد عثمان القادری۔ محمد اویس رسول صدیقی۔ حافظ محمد ریحان قادری، کراچی شاہ فیصل کالونی سے۔ الحمدللہ پاکستان بھر سے اہل سنت کے جو جامعات ہیں وہاں سے طلباء، جس میں اکثر طلباء دورہ حدیث شریف کے ہیں اور تخصص کے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ اساتذہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ طلباء بھی ہیں۔ ہمارے جو ہے نا النور اسلامک سینٹر نوکھر گجرانوالا، یہ جامعہ کے ایسے طلباء ہیں، آپ یقین مانیں جب سے ان کو پتہ چلا وہ روتے رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے طلباء حیران ہو جائیں گے جن کی کم و بیش 10 سال 12 سال ایج ہے۔ وہ اس اساتذہ کرام فرما رہے تھے کہ ہم ان کو لانے کے لیے مجبور ہو گئے، حالانکہ چھوٹے تھے۔ بڑے دورہ حدیث والے طلباء بھی اکثر آئے ہیں الحمدللہ ہمارے، اسی طرح بڑے درجے والے آئے ہیں، لیکن کچھ طلباء جو چھوٹے تھے وہ رو رہے ہیں جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ چھوٹے طلباء سارا ٹرین میں سفر کیا، اتنی تھکاوٹ سارا، لیکن آج تھکاوٹ ہونے کے باوجود میں حیران ہو گیا۔ ان سے کہا کہ آپ نے آرام کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے طلباء سارے خصوصی مدنی مذاکرے تشریف لے جا چکے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لینا کہ ہم لوگوں نے جانا پھر جب ماشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خود ہی کرم عطا فرماتا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ نیت بندی کی ہونی چاہیے نا، تو جب کوئی بھی ایسے معاملات ہو، پہاڑ جیسی چیز ہو، تو جب مرشد کی نگاہ ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس مرشد کے صدقے سے کرم فرماتا ہے۔ مدنی جو مذاکرہ ہے یہی ہے کہ دین کا پیغام ہے، لوگ اس میں شامل ہوں، جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ چھوڑیں اور دین کی طرف آئیں۔ دین میں ایک اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اور جو لوگ دین پہ چلتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم آج اس فیضان مدینہ کے ماحول میں اور پر نور فضاؤں میں یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم لاہور سے، جامعہ فخر العلوم سے۔ ہمارے اس اساتذہ کرام نے ہمیں یہی بتایا تھا، آپ نے جا کے یہ وہ ماحول دیکھنا ہے، اور جہاں کی ان کو نے ماحول دیا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اسی ماحول میں لے جانا چاہیں۔ مدنی مذاکرے میں ویسے تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن سیکھنے میں یہی تھی کہ جس طرح آپ ہمیں بیان فرما رہے تھے کہ جمعے کے لیے لوگوں کو درس دیں نماز کے حوالے سے، اس کے علاوہ رکوع سجود کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور ٹائم سے مسجدوں میں حاضر ہوں۔ بس ایک یہ مرشد کا دیدار ہوتا ہے، یہاں پر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں، کوئی سوال جواب کرنا ہوتا ہے تو سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ زندگی گزر جانی ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہو جائے گا، پھر انتقال ہو جائے گا۔ یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے تھے ہم، اسی کے اندر ہماری ایسی تربیت ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پر آنا ہے اور جڑے رہنا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے بھی یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی جہاں پہ بھی ہونا سب چھوڑ چھاڑ کے، ہو سکے کراچی میں موجود ہے تو پھر یہاں پر آئیں ضرور، تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم آ رہے نا یہاں تو پھر ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ کہ آپ نے کہا میں نے اعتکاف بھی کیا ہے یہاں، تو اس میں آپ نے کچھ سیکھا بھی، چینجنگ آئی اپنے اندر؟ بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے، اعتکاف سے نکلنے کے بعد کٹی نہیں ہے الحمدللہ۔ داڑھی جی میرا سنت کا دیدار کیا، دیکھا ان کو؟ Yes, for the first time today and previously on social media. So inshallah in the off-air muzakarat we will have a look. تو کیا دل میں کیفیت ہے، فیلنگ کیسے ہے؟ It's of course it's very overwhelming, precisely in the fact that he is loved ones of millions of hearts. So knowing that a person is loved by so many, and the fact that all he does is spread love and support and preaches Islam in the most wonderful way. So it's definitely worth experiencing his environment. اچھا، مدنی چینل کے جو ویورز ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ Yeah, of course. Just keep on watching Madni channel and just stay tuned, and always make sure that you're on top of all the programs so that you're updated and you can have a proper conversation with people around you who do not watch Madni channel. سکون سا ملتا ہے، ایک جگہ پہ آگے الگ ہی سکون ملتا ہے، کتنی بھی ساری ٹینشن ہو، کتنی ہی تھکاوٹ ہو، اب یہاں ہو ایک الگ سے ہی ماحول ملتا ہے، سکون ملتا ہے دل کو۔ ظاہری بات ہے ہوٹل وغیرہ میں بیٹھیں گے وہ ہمارا ٹائم جائے، یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم یہاں وقت لگائیں گے تو یہ وقت ہمارا قیمتی ہے اور ہمیں آخرت میں کام بھی آئے گا یہ وقت۔ یقیناً ہر بندہ دنیاوی کاموں کی طرف تو بھاگتا ہے، دینی کاموں کے پیچھے اگر ایک دن بھاگیں گے ہو سکتا ہے اللہ آپ کی آخرت سنوار دے ایک دن آنے سے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا. پھر مسجد میں داخل ہوں دوبارہ نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تھی، بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. اگر نہیں کی تھی اعتکاف کی نیت تو اب کر دیجئے اور کھانے پینے میں اب حرج نہیں ہے. تاہم اعتکاف کی نیت میں ثواب اسی صورت میں اعتکاف کا ملے گا جبکہ نیت ثواب کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اگر ثواب کے لیے نہیں کی تھی، صرف کھانے پینے کے لیے کی تھی تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا. بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں ثواب کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بھلے کھائیں پیئیں اندر ضرورت کے وقت، ورنہ ویسے مسجد میں کھانا پینا مناسب نہیں ہے کیونکہ مسجد کی دریاں وغیرہ آلود ہوتی ہیں. افطار میں بھی یہی مطلب انسب ہے، مناسب ہے کہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دریاں بچھی ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، وہاں افطار نہ کیا جائے بلکہ باہری حصے میں کیا جائے تاکہ دریاں وغیرہ آلود نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1443 ہجری کے ذی قعد شریف کی 26ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26، فرض حج کرو. بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹا الزام لگ جائے، صبر کرے گا تو اجر کا حقدار بنے گا. ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا وہ تو سخت گناہ گار ہے، جس پر لگا وہ ظاہر رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے اور بدنامی بھی وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ایسے میں یہ کہ صبر کرے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وضاحت کر سکتے ہیں تو بالکل وضاحت بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ کہ مسلمان کی عزت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی عزت
ख़राब ना हो। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है, या सईदी ये इरशाद फरमाए, अगर कोई झूठ से बचने की कोशिश करे और वो फिर भी ना बच पाए, वो क्या करे? बराए करम कोई ऐसा तरीक़ेकार बताइए ताकि वो झूठ से मुकम्मल तौर पर बच सके, और मेरे वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। झूठ हो या कोई सा गुनाह हो, मुसलमान को तो उससे बचना ही बचना है, और सच्ची तौबा करे, बेहतर सलातु तौबा पढ़े, 2 रकात नफल पढ़ के गैर मकरूह वक्त में अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर तौबा करे। और तौबा के शराइत में से ये है कि तौबा करते वक्त पे पूरा जहन बना हुआ कि मैंने आइंदा ये काम करना नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना, पूरा नहीं, अज़्म हो, जब भी तौबा कबूल है, वरना तौबा वो कबूल नहीं है कि मैं बाद में भी ये करूँगा तो इसको तो हदीस पाक में अल्लाह पाक से मजाक करना कहा गया, यानी कि दोबारा गुनाह करूँगा फिर भी तौबा करता रहे, या अल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, दिल में कि मैं बच तो नहीं सकूँगा, करना तो है मुझे, झूठ तो बोलना है, इसके बगैर तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मेरा तो मिलावट वाला माल है, मेरा तो यूं है, तो ये फिर तौबा नहीं है, ये गोया अल्लाह पाक के साथ मजाक मस्करी करना है। ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह तो बहुत ख़तरनाक है। तौबा बिल्कुल यानी कि ये फाइनल हो कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। जब बंदा इस तरह तौबा करेगा, इसके अरकान के मुताबिक के गुनाह को गुनाह तस्लीम करेगा, उस गुनाह से तज़किरा करके तौबा करेगा, और ये भी जहन में ज़रूरी है कि ये आइंदा नहीं करूँगा ये गुनाह, ये इसका फाइनल डिसीज़न है, इसकी नीयत है। इंशाअल्लाह इस तरह ये तौबा करेगा तो तौबा भी कबूल है और अल्लाह पाक की तौफीक भी शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, एक सवाल ये बाद लोगों की तरफ से किया जाता है कि मस्जिद में अगर कोई सवाल करे तो उसको देने वाले को, उस साइल को देने वाले पर लाजिम है कि वो मस्जिद के बाहर 70 गुना दे। तो अगर मस्जिद के गेट पर कोई सवाल करने वाला हो तो नमाजी अगर उसको कुछ दे देते हैं तो क्या उस पर कोई गुनाह होगा देने वाले पर? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे में से कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। आईने मस्जिद यानी इस वक्त जैसे फैज़ान मदीना में ये भरा हुआ है हाल, ये आईने मस्जिद है, और जो खुले आसमान तले जो है हमारे यहाँ फैज़ान मदीना में ये फिनाए मस्जिद है। तो आईने मस्जिद में अपनी ज़ात के लिए सवाल करना मुतलकन नाजायज़ है, न बिल्कुल ही नाजायज़ है, और ऐसे साइल को देना भी जायज़ नहीं। जूते उतारने वाली जगह उमूमन फिनाए मस्जिद ही होती है, तो इसमें भी अपनी ज़ात के लिए सवाल करना और इन्हें देना मना है। अलबत्ता अगर कोई शख्स वाक़अतन हकदार हो, मुस्तहिक हो, पेशावर भिखारी यानी प्रोफेशनल भिखारी ना हो, तो उससे मस्जिद से बाहर दे सकते हैं। या इसी तरह सवाल जो अगर अपनी ज़ात के लिए किया तो उसके लिए। अब अगर उसने सवाल किया किसी मदरसे के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, या बेशक किसी फ़र्द के लिए कि फ़लाँ गरीब की मदद कर दो, तो इसको भी देना जायज़ है, और ये सवाल भी जायज़ है। जबकि ये हर सवाल में, हर मामले में ये ज़हन में रखना है कि किसी नमाजी को तकलीफ़ ना हो, किसी सोते को तकलीफ़ ना हो, किसी इबादत करने वाले को, तिलावत करने वाले को तकलीफ़ ना हो। इस अंदाज में सवाल, ये जो भी ये ऐलान वगैरह, हमारे यहाँ तो धड़ाधड़ ऐलान हो रहे होते हैं, लोग अपनी अधूरी नमाज पढ़ रहे होते हैं, बेचारे रकातें भूलें या कुछ हो, माइक अपनी ज़ात दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल यानी कि माइक की क्वालिटी नहीं होती। कारपेट उम्दा बिछे होते हैं, बाज़ औक़ात रंग रोगन भी होता है, टिप टाप भी होता है, कि माइक वो खड़खड़ाटी कर रहा होता है। ये खांसने छींकने वाला माइक ना चले, बिल्कुल सॉफ्ट माइक हो। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। अपने घर में भी इस तरह खड़खड़ाटी और इस तरह की मकरू आवाज़ें जब पैदा हो तो आदमी को कोफ्त होती है, तो अल्लाह का घर है। इसलिए सब कमेटियों को चाहिए कि मस्जिद का माइक A1 क्वालिटी का लें। लोग देने वाले होते हैं,
اب کوشش کرے، پارٹیاں ہوتی دلا دیتی ہیں، پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرے، چلانے والا بھی چلانا جانتا ہو، ورنہ وہ ناڑی کی طرح اس کو کھنچمتا نہیں اور کرے گا تو پھر وہی کھانسنا شروع کر دے گا. ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے ذرا. تو بہرحال یہ کہ مسجد میں کسی اور کے لیے سوال کیا تو اس کا الگ حکم ہے، اور اپنے لیے سوال کیا تو اس کا الگ حکم ہے، جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کے دروازے پر جس نے سوال کیا اس میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا؟ وہ تو مسجد کے محلے والوں کو بھی لحاظ رکھنا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ دے. مسجد میں کوئی تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا گھروں میں کوئی عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا سویا ہے یا مریض ہے، کوئی بھی مطلب صورت ہے، تو آوازیں جو جیسے ہمارے یہاں آدھی رات تک کو ساؤنڈ پر محفلیں جمی رہتی ہیں بعض اوقات علاقوں میں، برسوں سے میں تو اس میں سمجھاتا آتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنے کا. لوگوں کو تکلیف دینا عشق رسول نہیں ہے. یاد پڑھنی ہے تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو ایک نسخہ دیا ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی کہ آقا کی یاد کرنی ہے تو الگ سے کونے بیٹھ کر کرو تو تمہیں مطلب تمہارے دل میں وہ جلوے لپک کے آ جائیں گے خود. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محفل نعت نہ کی جائے، یہ کہ کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ ذہن بنائے رکھنا ہے. لیکن ہمارے جو محفل نعت روڈ گھیر کر بعض اوقات کی جاتی ہے، آدھی رات تک وہ مائک چلتے رہتے ہیں اور جو مطلب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر راستہ گھیر کر گاڑیوں کا ٹریفک روک دیتے ہیں، سر شام ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ گلا کرنے والے اڑاوڑی والے بعض لوگ تو گاڑیاں ہم نہیں چلنے دیتے اور مطلب بہت تو مسائل کرتے ہیں. یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے، ایک مستحب کام کرنے کے لیے محفل نعت اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب جا کر یہ مستحب ہے، ایک افضل کام ہے کہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے لیے کئی حرام کام بعض اوقات کیے جاتے ہیں، اور سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو محفل نعت روڈوں پہ ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی الحمدللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ حیدرآباد میں نگران پاکستان مشاورت اور دیگر ذمہ داران 3 دن کے 12 دینی کام کورس اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ذمہ داران کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع یہ بھی شامل ہے، اور وہاں کے عاشقان رسول بھی الحمدللہ براہ راست مدنی مذاکرے میں شامل ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے اور 7ویں درجے کے غالباً طلباء کرام حیدرآباد سے کراچی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے الحمدللہ. کچھ اساتذہ کرام بھی تشریف لائے ہیں. مرحبا، اہلا و سہلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی، اگر کسی کو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ اس نے خدا کو ہی بھلا دیا ہے تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ گناہ کرتا دیکھ کر کہے خدا کو بھلا دیا اس نے، جی جملہ تو صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ یہ اگر واقعی اللہ پاک اس کو جیسا یاد رکھنا چاہیے کما حق کو ہو ایسا یاد ہے تو گناہ کرے گا کیسے؟ جیسے کہ ہم نے تو شروع میں، اب تو خیر وہ بے باکی کا دور بڑھ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہبی آدمی کو دیکھ کر، خاص کر مسجد کے امام کو دیکھ کر کوئی سگریٹ پینے والا بھی ہوتا اپنی سگریٹ چھپا دیتا تھا، یار امام صاحب دیکھ لیں گے. تو سگریٹ پینا جو کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. طبی نقصان بہت ہیں اس کے، وہ جو بھی ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن شرعاً اس کو گناہ یا حرام جو کہتے ہیں نا ان کی غلطی ہے. جو نشہ کہتے ہیں ان کی بھی غلطی ہے. شاید ان کو نشے کی تعریف نہیں پتہ جب یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نشہ ہے. نشہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ عقل جو ہے نا اس میں فرق آ جائے، فطور آ جائے، اور ماں بہن کی پہچان نہ رہے اس کو. تو اس طرح سگریٹ پینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی کیفیات تو نہیں ہوتی. خیر، تو یوں کہ ایک امام دیکھے
تو بندہ تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے. سگریٹ بھی چھپانی یا سر ڈھانپ لینا ایک احتیاطیں پہلے اس طرح کی ہوتی تھی, اب شاید نہ ہوتی ہوں, لیکن پھر بھی گالی دینے میں یا کچھ کرنے میں پھر بھی مروت آئے گی. کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب کو دیکھ لیں گے تو جب یہ ذہن بن جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ یاد ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جو میں یہ حرکت کر رہا ہوں, تو گناہ کی جرت کیسے ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. بعض سگریٹیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں, چرس. مستثنیات تو ہوتی ہیں, تو حقہ پینے میں بھی ایسی صورتیں ہوتی ہیں. بہار شریف میں لکھا ہے کہ وہ کش لگاتے ہیں اور افطار کے بعد بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ وہ الگ صورتیں ہیں کہ سگریٹ میں بھی اگر کوئی نشہ ہے واقعی, جو نشے کی تعریف کی ایسا ہو جاتا ہے, پھر وہ حرام ہو جائے گا. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی؟ ضروری نہیں ہے, بلکہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی قربانی واجب ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ادا کر دی اور اب ایک دم سے بیچارہ کنگال ہو گیا, قربانی کے جب دن آئے, جو ٹائم آیا, قربانی کا ٹائم آئے گا 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے قربانی کا. دیہات میں تو اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن شہر میں عید کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کی جا سکتی ہے. پہلا سلام پھر جائے پہلی عید کی نماز کا تو قربانی وہ کر سکتے ہیں. تو بھارت صبح صادق کے وقت جو 10 ذوالحجہ کی اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہی حاجات سے, حاجت اصلیہ سے فارغ ہے, اس کے نصاب شرائط پائے جانے کی صورت میں, تو پھر اب قربانی واجب ہوگی 10 تاریخ کو صبح صادق. 9 تاریخ کو بھلے اربوں پتی تھا اور راتوں رات کچھ ایسا ہو گیا کہ اب وہ کنگال ہو گیا, صبح صادق بھی سال میں آئی کہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے مثلا, تو اب یہ کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے. نصاب کے اعتبار سے تو یوں صدقہ فطر اور اس کا ایک ہی ہے جی, لیکن یہ کہ جیسے مسافر ہے مثال کے طور پر, نصاب پورا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. جی 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 ہاں, مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. جیسے حاجیوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے. سب مسافر نہیں ہوتے, کچھ کی مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر شاید ہوتے ہیں کہ مسافر ہوتے ہیں وہ حاجی. وہ حساب لگانا پڑے گا دن کے حساب سے, جو اس کا طریقہ ہے. تو پھر بھلے کروڑوں پتی اربوں پتی ہے, مسافر ہے تو اس پر بھی حج کی قربانی دو گی, تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے تو وہ بقرعید کی قربانی اس پر واجب نہیں. اور حج افراد کیا ہے کسی کروڑوں پتی نے, اب نہ حج کی قربانی واجب ہے اس پر, نہ ہی ہے وہ قربانی. البتہ جو مفرد ہوتا ہے افراد کرنے والا, اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے حج کی. یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. حاجی جو کرتا ہے نا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, ایسا ہی ہے نا, شکرانے کا ہی ہے نا. جی جی, یعنی یہ دم شکرانہ کہلاتا ہے. جی, دم شکرانہ. حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ حج پر جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں, اور آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تشریف تو کبھی بھی نہیں لے گیا میں, کیا وہاں کو تشریف بھی لے جاتا ہے؟ جب بھی کرم ہوا حاضری سے مشرف ہوا ہوں. اللہ اللہ. حج پہ جانے کا وظیفہ. ہاں, حج پہ جانے کا وظیفہ, جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے. میں دعا کرتا رہے اللہ پاک کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے. پیسے والوں, مجھے نصیب کی بات ہے, ایک تعداد ہوتی ہے پیسے والوں کی کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے. بہت بڑی بھول کر رہے ہیں وہ. حج فرض ہے اور بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے. اسی سال حج کرنا ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا.
कारोबारी मसरूफियात रोक देती हैं, जज्बा नहीं होता, जहन नहीं होता, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। हज फ़र्ज़ है, जिस पर है ज़िंदगी में एक ही बार तो फ़र्ज़ है, वो ज़रूर करे। हज का वजीफ़ा ये कि वो असर की नमाज के बाद खुसूसन जुमे को या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो पढ़ता रहे उसी जगह बैठ के पढ़ता रहे यहाँ तक के सूरज डूब जाए और अब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे हज के लिए, ये जो भी हाजत है उसके लिए। इस बार सफ़र में ये क्लोजली नज़र आया कि जो आपने जैसे फरमाया ना पैसा है, कईयों से इस मौजू पर जब बातचीत हुई तो पता चला कि इन्होंने हज नहीं किया जबकि इन पर हज फ़र्ज़ था। तो थोड़ी इनफादी कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पर सफ़र के लिए तैयार हो गए। अब या तो शायद इनको अंदाज़ा नहीं होता कि हज फ़र्ज़ हो चुका, या फिर अंदाज़ा होता है लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर काम काज है, कारोबार है, सफ़र है और मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं, या फिर ये कि बच्चों की शादियां हैं तो बेटी की शादी करनी है तो वो बहन का मसला है तो वालिदैन ने अभी तक हज नहीं किया, तो इस तरह की कई चीज़ें होती होंगी शायद जिसकी वजह से ये हज की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो ऐसा है कि इनको हज की तरफ बढ़ना चाहिए। एक और उज़्र भी आता है आजकल ना कि सुना ये कि डरते हैं कि पता नहीं हज पे मुश्किल बहुत है, मुशक्क़त बहुत है, कुछ हो ना जाए। तो अभी मेरी कुछ जगह बात हो रही थी कि यार क्यों नहीं जाते भाई, तो कहते हैं बस पैसा भी है, सब है, लेकिन एक खौफ रहता है, उम्रा करते रहते हैं मगर हज नहीं करते। तो अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह तरगीब दिलाई है और वाकई देर नहीं करनी चाहिए, अगर हज फ़र्ज़ है तो फिर फ़ौरन करना चाहिए। और जैसे कि निगरान शूरा ने भी सफ़र के दौरान मैंने खुद देखा कि थोड़ी देर बात करते हैं तो बंदा फ़ौरन तैयार, क्योंकि पैसों का प्रॉब्लम नहीं था, उनको तवज्जो दिलाने की थी। तो ऐसा लगता है कि इसकी भी एक मुहिम चलाने की हाजत है कि अभी पिछले दिनों मेरी एक जगह मुलाकात हुई, एक सोसाइटी में जाना हुआ, वो दावत इस्लामी को बाकायदा उन्होंने मस्जिद की प्लॉट देना था, मैं दुआ करने गया, सारे ही मालदार थे। बातों बातों में से मैंने पूछ लिया आप लोगों ने हज कर लिया है? 4 पार्टनर थे, चारों ने हज नहीं किया था। तो मैंने कहा आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है, आप फिर क्यों नहीं कर रहे? तो कहा बस अब इसी साल करते हैं, आप बताएं अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दिलाने पर वो तैयार हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी मुहिम चलानी चाहिए, बहुत बड़ी तादाद है जो हज फ़र्ज़ है और नहीं करते। बेशक वो हदीस पाक में ये मुस्तफ़ाद हदीस पाक से ये निकलता है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया है के बावजूद वो नहीं करता, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर, ईमान यानी बुरे ख़ात्मे का खौफ है, ईमान ज़ाया होने का खौफ है। जो फ़र्ज़ हज होने के बावजूद बगैर किसी उज़्र के, बगैर मजबूरी के करता ही नहीं है। इसलिए सारे आशिकान रसूल तवज्जो फरमाएं, जिन पर हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक ही बार तो फ़र्ज़ है, तो आप ज़रूर करें, मशक्क़त से ना घबराएं। अब तो इतना आसान हो गया है, हवाई जहाज़ में फुर से उड़े और पहुँच गए। अच्छा, फिर ये कि अब एक से एक पैकेज निकले हैं, थोड़े थोड़े दिन के 8-8, 10-10 दिन के शायद पैकेज होते हैं, यानी ये भी है। और VIP, VVIP सहूलतें होती हैं। और जिस दौर में सफ़र मुश्किल था, उस दौर में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र हज की है और कलाम में भी अपने इसका इज़हार किया, अपने आप को समझाते हुए, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफ़र की है, नाशुक्र ये तो देख अज़ीमत किधर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। तो जो मतलब वो डरता है, वो डरता रहता है। तो जो हीले बहाने करता है कि यूं है, बड़ी मुश्किलात है, पहले तो डाकू लूट लेते थे, कई हाजी तो रास्ते में शहीद हो जाते होंगे। और सफ़र लंबे, ऊँटों पर, घोड़ों पर, तो बाज पैदल, और क्या क्या बीमारियां और क्या क्या आजमाइशें इनकी आती थी, लेकिन फिर भी जज्बा था। यहाँ तक घिसट घिसट कर हज करने वाले हाजियों के भी किस्से मिलते हैं, ऐसा जज्बा होता था। आपने 1980 में शायद पहला हज किया।
جو آپ کی 1400 سن ہجری. ہاں. اور پھر ایک آخری حج جو ابھی تک اب آپ کا ہوا ہے کہ جو اس کے پہ کووڈ آ گیا 2019, تو اس پہلے حج میں اور 2019 والے حج میں جو سہولیات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا, جیسے عبدالربی بھائی نے کہا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کتنی آسانیاں پاتے ہیں کہ پہلے میں کتنی دشواریاں تھیں اور اب میں کتنی آسانیاں ہیں؟ کافی فرق 39 ایئرس ڈفرینس ہے. 43 ایئرس ہو گئے نا. 1980 اور 2019 میں 39 ایئرس, 40 تقریباً 39-40 سال کے فرق میں اب کتنا فرق؟ 40 ایئرس یہ آپ کے سال کا نا, ہمارا ہمیں 1400 سال میں نے بولا. جی ہاں, 1400 سن ہجری میں نے حج کیا تھا, تو یہ کہ ہمارے 1443 میں 43 یعنی ہجری سن یہ ہمارا ہے نا یار. اب ان حج میں اور ان میں تو ہم اپنی کچھ اسلامی غیرت دکھائیں نا یار. ہجری سن ویسے تفنن میں بول دیا, لیکن یہ کہ عیسوی سن کے حساب سے سارا نظام چل رہا ہے. گناہ یہ بھی نہیں ہے, یہ شمسی ہوتا ہے, اور یہ جو سال ہے یہ قمری ہوتا ہے. ہجری سن وہ سورج سے چلتا ہے, یہ چاند سے چلتا ہے. اس کی تاریخیں فکس ہیں, اس کی تاریخیں ہمارے سامنے فکس نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. یہ چاند پر ہے نظام, رؤیت ہلال چاند دیکھنے پر یا اس کی گواہی گزرنے پر. خیر, تو یہ کہ 43 سال پہلے, اور اب تو پہلے تو میں نے ایسے ایسے پرانے مکانات اور یعنی کہ باب جبریل کے سامنے کا ماحول, بیشتی گلی اور کیا کیا ہوتا تھا. اہل بیت اطہار کے بتائے جاتے تھے کہ یہ مکانات تھے اس طرح. یعنی ہو سکتا ہے جدید تعمیراتی ہوں گی وہ بھی, لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. سب بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ اب چھپا دی گئی ہیں. یہ اور پھر یہ کہ سہولتوں کے تعلق سے بھی اب تو فرق ہے. پہلے تو خیمے جو تھے نا, پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا, وہ ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے. اور مینا شریف میں شاید اب یہ برابر یاد نہیں آ رہا کہ وہ پنکھا تھا یا نہیں تھا. آپ نے رفیق الحرمین میں لکھا ہاتھ کا پنکھا لے کے جائیے ہے نا, وہاں 1995 اسپرے بولیں گے نا, اسپرے کا بھی ہے. اسپرے کرنے کے لیے پانی لے آتے تھے ہم, میں کہ وہ پنکھے کے ساتھ وہ پنکھے کے پیچھے سے اسپرے چلا کر مجھ پر بیچارے اسلامی بھائیوں نے ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے. 1995 میں مجھے آپ کے ساتھ مینا میں حاضری کا شرف ملا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی خیمے میں پنکھا نہیں تھا. یہ 1995 میں بھی نہیں تھا, اور ہاتھ سے ہی پنکھے ہو رہے تھے. نیچے بجری تھی اور اپنی چادر یا کوئی دری بچھا کر وہ بیٹھنا پڑتا تھا. اور یہ بہت بڑی چینج ہے جو اب حج کے معاملات ہیں. تو اسپرے اور آئے ہیں نا, اگر کہوں نا ہر سال, تو شاید ہر سال آگ لگتی تھی یار. ایسا ہی ہے, چولہوں پر پابندی, پھر بھی قوم چولہا لے آتی تھی, اور وہ ایک آدھ خیمے میں آگ لگی. آگ تو سالانہ مانی جاتی تھی مینا میں, ایسا لگتا ہے. دیکھیے میں نے آگ کے مناظر, لاشوں کے ڈھیر دیکھے میں نے. یہ فائر پروف خیمے جب سے ہوئے پھر یہ معاملہ ختم. بہت بڑا حادثہ جو ہوا نا, وہ سن تو یاد نہیں ہے مجھے, 1997 آپ تھے, اس میں تھا میں. آپ ہم بھی وہیں ہم بھی پہنچے تھے اس وقت. آپ کے اسپرے کا بھی ہم نے اس وقت فائدہ دیکھا تھا جب آگ لگی تھی. تو جب ہم تو خیر وہاں پہنچ چکے تھے جب آگ لگی, تو اس کے بعد آگ لگی تھی. تو جب ہم چلے وہ مسجد خیف کی طرف, آگ پیچھے تھی. اس وقت سفر میں وہاں جاتے جاتے آپ اسپرے نے ہمیں بڑا, مطلب کہ سب کے ہاتھوں میں, وہ جو 2-4 تھے ان کے ہاتھوں میں اسپرے تھا. اسپرے کرتے کرتے ہم گئے. ہمارے ساتھ 2 ایسی بزرگ اسلامی بہنیں تھیں, امی تھیں ہمارے 2 اسلامی بہن, جن کو ویل چیئر پر لے کے چلے تھے. تو اس پر اسپرے کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. اس کے بعد وہ فائر پروف خیمے بنے. اب تو مینا میں اے سی خیمے فائر پروف. پہلے اے سی کا تصور نہیں تھا مینا میں, کیا مزدلفہ اس میں بھی نہیں تھا. میدان عرفات میں گرمی شریف کی فل حاضری ہوتی تھی, پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا, اور بس بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ بھی اب تو آسانیاں ہیں. اب تو میدان عرفات میں بھی اے سی آ گئے ہیں خیموں میں. تو پھر بھی یہ کہ ڈر لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا نا, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, اس لیے وہ حج کریں. وہ جو غریب ہیں بیچارے تڑپتے ہیں,
और जो पैसे वाले भी बाद होते हैं हर साल पहुंच रहे होते हैं, उनको उनसे रहवाता नहीं है, साल में 2 बार पहुंचते हैं, रमज़ान शरीफ में भी जाते हैं। अच्छा, अब तो कुछ वीज़ों की भी ऐसी कोई तरकीब बनी है बिजनेस के नाम पर, वो साल में कई बार हज पे पहुंचते हैं, माफ़ कीजिए, मदीना शरीफ हाजिर होते हैं। लेकिन नहीं जाने वाले भी एक तादाद है, अल्लाह करेगा तो ये भी हज करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल चलाइए। मेरा हज़रत साहब से सवाल है कि जद्दा से आने वाले एहराम कहाँ बांधेंगे? जो लोग मीक़ात के अंदर के रहने वाले हैं मगर हरम से बाहर हैं, उनके एहराम की जगह हिल यानी बैरून हरम, हरम से बाहर है। हरम से बाहर जहाँ चाहें एहराम बांधे, और बेहतर ये कि घर से एहराम बांधे। और ये लोग अगर हज या उम्रे का इरादा ना रखते हों तो बगैर एहराम के मक्का मुअज़्ज़मा जा सकते हैं। मसलन जद्दा शरीफ वाले कि ये जो है वो हरम से बाहर है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि बच्चे भी हज पर जा सकते हैं? जी हाँ, बच्चा भी हज कर सकता है। इसके मसाइल हैं, ये रफ़ीकुल हरमैन में एक पूरा मैंने बाप दिया इसका बच्चों का, कुछ सवाल जवाबन बच्चों के हज के ताल्लुक से। चंद हफ्तों पहले मैं उन दिनों इटली में था जब मदनी मुज़ाकरा जारी था। इटली के फैज़ान मदीना में हम हाज़िर थे और महंगाई के ताल्लुक से काफ़ी बातें बयान हुई, मसाइल बयान हुए। अमीर सुन्नत ने काफ़ी तरग़ीब दिलाई, माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसी में दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता जो हमारे इस्लामी भाई एम्प्लॉई हैं, अजीर हैं, मुलाजमत करते हैं, इमाम हैं, असातिज़ा हैं, कारी साहिबान वग़ैरह, तो और भी काफ़ी हैं, तो इनके भी तनख्वाहों में इजाफ़ा करने के ताल्लुक से अमीर सुन्नत ने अपने जज्बात का भी इज़हार किया। फिर अब्दुल हबीब भाई ने भी उस पर कुछ अपने मामलात बयान किए थे। तो पिछले दिनों शूरा का मदनी मशवरा हुआ और उसमें बजट और फाइनेंस पर भी डिस्कशन हुई कि कैसे होगा, क्या होगा। तो उसके बाद एक नतीजा जो निकला है, वो नतीजा क्या निकला है, वो नतीजा इंशाअल्लाह ताला हाजी अब्दुल हबीब भाई से मैं अर्ज़ करूँगा कि वो हमारे इजारा मजलिस के निगरान भी हैं एज़ ए रुकन शूरा। तो क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं, किस तरह हुई हैं और इससे बजट पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला इसकी कुछ तफसील हाजी अब्दुल हबीब भाई से लेते हैं। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई और उस दिन से ही ज़ाहिर है कि ये सोच थी कि किसी तरह कोई ऐसी सूरत बनाई जाए कि दावत इस्लामी के जो 48,000 से ज़ायद अजीर हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, तो अब उसके लिए मरकज़ी मजलिस शूरा के मदनी मशवरे में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कलाम हुआ। और कुछ बातें तो ऐसी हैं, ज़ाहिर है कि अपने बजट को वैसे ही कंटिन्यू करना, पूरा साल कंपाइल करना, वो एक डिफ़िकल्ट मरहला था। लेकिन अल्लाह पाक हमारे निगरान शूरा को सलामत रखे। और आपने ये फरमाया कि जब हमने दुनिया को ये कहा है कि अपने अजीरों में इजाफ़ा किया जाए तो दावत इस्लामी वालों को भी अपनी, बेशक हम अपने एहतियात को बढ़ाएँ लेकिन हमें इजाफ़ा करना चाहिए। तो हमने कुछ तय किया है कि जिस अजीर का, जिस एम्प्लॉई ऑफ दावत इस्लामी का कुल मुशायरा ग्रॉस सैलरी 30,000 या उससे कम है, माहाना सैलरी जो है, तो उनके मुशायरे में 12% इजाफ़ा, और जिनका कुल मुशायरा 40,000 या उससे कम है, यानी 30,000 से तो ज़्यादा है मगर 40,000 या उससे कम है, उनके मुशायरे में 8%, और जिनका मुशायरा कुल मुशायरा 40,000 से ज़ायद है उनके मुशायरे में 6% इजाफ़ा किया जाएगा। और इस इजाफ़े की वजह से माहाना तकरीबन 7.5 करोड़ रुपये और बोनस वगैरह मिलाकर तकरीबन सालाना 97 करोड़ 93 लाख, यानी ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का दावत इस्लामी के बजट पर एक और यूँ समझिए बोझ या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन चूँकि वाकई महंगाई है और अजीरों ये भी बहुत थोड़ी रकम है, ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये समझ रहे होंगे मदनी चल के नाजरीन कि सिर्फ 12%, 8% और 6% भी हम इजाफ़ा करते हैं तो 100 करोड़ रुपये, 1 अरब रुपये जो है अब जो हमें मदनी एहतियात करने थे अब उससे ज़्यादा करने होंगे इस जो आज इजाफ़े का हम ऐलान कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो जो 1 जुलाई से सैलरीज़ जाएंगी इस सैलरीज़ में ये इजाफ़ा कर दिया जाएगा।
تو یہاں بس میں یہی مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. بہت سارے ناظرین نے امیر اہل سنت کے فرمانے پر اپنے امپلائیز کا یا اپنے اجیروں کا تو اضافہ کیا، مگر یہاں علماء ہیں، آئمہ ہیں، قاری صاحبان ہیں، دین کا کام کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں. تو یہ ایک نیا بوجھ، ایک نیا بجٹ پہ فرق آیا ہے دعوت اسلامی کے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس میں ہمارا ضرور ساتھ دیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ساتھ دیں. اور میں تو یہاں ایک اور بھی عرض کروں گا پھر انشاءاللہ نگران شورا اور امیر اہل سنت سے بھی مدنی پھول لیں گے کہ قربانی کی خالوں کے دن قریب آ رہے ہیں. ہم اگر بہت اچھا سپورٹ اس میں دعوت اسلامی کو کر دیں تو یہ بھی ایک آپ کی طرف سے تعاون ہوگا، اور یقیناً ہمیں کیش کی بھی ضرورت ہوگی کہ ہم یہ سیلریز وقت پر دے دیا کریں. اللہ کی رحمت سے اب تک تو ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی سیلریز لیٹ نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کسی موقع پر اللہ نہ کرے اگر فنڈ کی کمی ہوئی تو یہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جس طرح پہلے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں نے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیا ہے، اس بار بھی دل کھول کر ساتھ دیں گے، تاکہ یہ جو بڑی نیکی کی گئی ہے، ویلفیئر کا کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم جناب غریبوں کی مدد کریں یا ویلفیئر کریں. یہ بھی کتنی اچھی ویلفیئر ہے کہ کسی کے گھر میں اگر ہم اس کی سیلری بڑھا دیتے ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے راشن ہی لینا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہی لے کے جانی ہے، علاج کروانا ہے، گھر کے معاملات کو سنبھالنا ہے. تو یہ 48,000 سے زائد افراد ہیں جن کی ساتھ آپ مدد کر سکتے ہیں، اور یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے اعلان تھا جو ہم نے کیا. امیر سنت سے عرض کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی دعا بھی دیں، کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں. اللہ دل گھبرا رہا ہے. حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ، ایسے مریض کو رضا مر گئے جوان بھائی. سر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا. میں نے پاسپورٹ بھی رکوا دیا، واپس دے دو، کیونکہ تقریباً 1 ارب کا خرچہ یہ بھی ہے نا اپنے، اور ہمارے ملازمین وغیرہ کا. تو میں نے اپنے جنہوں نے مجھے پیسے دیے ان کو بھی میں نے دینے ہیں، اپنے اس مہربان کو بھی پیغام دیا ہے. یہ رقم میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس میں دے دی جائے، کیونکہ ہم ذرا بیچارے دکھیاری امت آقا کی تکلیف میں، ایک دم سے مہنگائی کا جو آ گیا ہے ریلا، اس میں لوگ تکلیف میں آ گئے. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، آئے رخصت کی سنانے. امیر سنت نے جو پیغام بھیجا ہے، سب سے پہلے مجھے ایک پیغام آیا تھا امیر سنت کا، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک اور پیغام امیر سنت کا آیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امان، وہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہوئی اور ہم جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، کم و بیش 1 ارب روپیہ یہ دعوت اسلامی مالیات پر وزن آئے گا. تو اس لیے وہ نیت کی کہ میں جو حج پہ جانے کا میرا ذہن ہے، الحمدللہ فرض تو ادا کر چکا ہوں میں، اب یہ نفل حج ہے، اور ایک طرف یہ غریبوں کی مدد ہے اور ضرورت ہے. مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے. تو میرا جو ہے نا پاسپورٹ جو گیا ہوا ہے وہ واپس مطلب لے لیں، اور آپ کا بھی لے لیں. تو یہ رقم جو ہم مطلب جو دے رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ رقم ہم اس فنڈ میں ڈال دیتے ہیں مالیات میں اپنے، کہ جو غریبوں کو جو بھی اپنے جو اجیر ہیں ان کے تنخواہیں بڑھا رہے نا، اس میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ہم یہ رقم ڈال دیتے ہیں. اور جنہوں نے ہمیں دینا ہے ان کو بھی میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے گا وہ منع نہیں کریں گے. اب ان کو جو پیغام گیا تو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. حاجی زین بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کی، آپ کے ماں باپ کی اور آپ کی ہر اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، آمین. بیٹے وہ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں، اور دعوت اسلامی کے بھی ہزاروں اجیر ہیں. تو یہ
یہ ہوا ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، اور اس میں تقریباً اس سال 1 ارب روپے کی ایک دم میں نے کہ وہ برڈن آ گیا ہے کہ بڑھانے ہیں. تو میں نے یہ طے کیا ہے، حاجی عمران بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دے ہی رہے، تو کہ ہم چونکہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا ہے، یہ نفل ہے یہ، اور آپ کی شفقت ہے اگر آپ تعاون کریں اور یہ رقم حج کے بدلے، یعنی ہم حج نہیں جا رہے، پاسپورٹ بھی میں نے واپس لینے کا بول دیا حاجی عمران کو، تو یہ رقم جو ہے وہ اگر آپ دعوت اسلامی کی مالیات کو دے دیں دعوت اسلامی کو، تاکہ یہ جو تنخواہوں ایک دم 1 ارب روپے کا بوجھ آ گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں کام آ جائیں گے، اور اللہ کرے گا تو ہمیں نفل حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کہ کتنے دکھیاروں کا دل خوش ہو جائے گا، بیچارے تکلیف میں ہیں، ساری امت اس وقت تکلیف میں آپ کے سامنے ہے. تو امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ خوش ہے کہ جلدی جلدی خوشخبری بھیج دیں کہ یہ ساری رقم آپ ہمارے اس کام میں دے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب جو ان کا رپلائی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت ہاں جی بارگاہ میں عاجزانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آئین جو چونو سر رکھے تھے آپ کا پیغام سر آنکھوں پہ، اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ امت کے لیے آپ نے اتنا ماشاءاللہ کچھ اچھا سوچا، اور اس میں اتنی بہترین ہمیں بھی ترغیب دی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا پیغام مجھے موصول ہو گیا ہے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس پیغام کے بدلے میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری طرف سے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کے حکم سے جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. آپ ہمارے بڑے ہیں، تو جو فیصلہ کریں گے آپ بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. ہائے سے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا. ہائے سے جگڑا یوں خون ارمان کیا. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. ہائے سے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا. ہائے سے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا. جس کو چاہا
پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا کچھ خوش نصیب چلے گئے کچھ خوش نصیب پہنچ گئے اور اب کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو بس اب جانے ہی والے ہیں سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر
ایک اسلامی بھائی جو شاید ابھی آپ کو سن رہے ہیں، ان کا پیغام آیا ہے کہ میرے بھی اپنے حج کی جو اخراجات تھے وہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پاس جمع کروا دوں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ دیکھیے جس پر حج فرض ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ اپنی رقم جمع نہیں کروا سکتا، وہ فرض حج ادا کرے۔ باقی رہا نفل، تو نفل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سامنے ضرورت مند موجود ہے تو پھر اس کو دے دینا یہ افضل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پوزیشن ہے، آقا کی دکھیاری امت کس کرب و اضطراب کا شکار ہے۔ میں تو سبھی کو مشورہ دوں گا جو نفل حج کر رہے ہیں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آقا کا کرم ہو گیا تو کیا کا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ 130 عاشقان رسول کی 130 حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قافلہ حج کو چلا اور راستے میں غالباً بصرہ شریف میں قافلہ کسی وجہ سے ٹھہرا، تو وہ ایک جو حاجی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفے پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا، راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ویران سی جگہ پر ایک مردار مرا ہوا جانور پڑا تھا اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا کھولو، میں یہ بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا اس کو پکا لو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اللہ پاک کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے دلی طور پر رنج ہوا، میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی شخص ہوں۔ بولی اے پردیسی، یعنی اے مسافر، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترک کا یعنی ورثہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا تو 4 دن کا واقعہ ہے۔ حالت اضطرار کے تعلق سے بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 373 پر ہے۔ اضطرار کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے اور حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں، یعنی آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ ہے۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا، پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ یعنی یہ خطرہ جاتا رہے۔ یا یہ ذہن میں رہے کہ یہ بیماری میں شراب پینا جائز نہیں ہے، کوئی بولے کہ جان کا خطرہ ہے، یہاں جائز نہیں ہوگی، یعنی کہ بھوک اور پیاس میں یقینی ہے کہ کھائے گا نہیں، پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اب جان بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔
تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا. میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے. اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ. مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں، وہ جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا. بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سیدوں کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ پاک تیرا اجر دگنا کرے، نے ڈبل، اور تیرے گناہ معاف فرمائے. دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے، یعنی تجھے اٹھائے. چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل، ان الٹرنیٹ، اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہوئی. جو ہی حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے. میں نے ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا کرے. ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے. اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا. میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے. وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کہ آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کہ آپ نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی تھی؟ ان میں سے حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے، بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکہ مدینہ میں اکٹھے ہی تو تھے. یہ دیکھیے، جب ہم روضہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. یہ لیجئے اپنی تھیلی. حضرت ربیع علیہ رحمت اللہ البدیع فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے. اسی میں نیند نے گھیر لیا. میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی. الحمدللہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا. میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی، ہاتھ چومے. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے ربیع ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے. سنو، بات یہ کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عنایت فرمائے. تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا
اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے. نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے. تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر سیل پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے من عاملنا ربیحا یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو واقعی اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ ایک فاقہ مست سادات خاندان کی مدد کرنے والے حاجی جنہوں نے حج نہیں کیا رقم دے دی لیکن پھر کرم کتنا ہوا کہ فرشتہ ان کی شکل پر اب قیامت تک وہ حج ہر سال کرتا رہے گا. اور پھر یہ کہ جو دیا اس سے بہت زیادہ عطا کیا گیا دنیا میں بھی. 600 درہم یہ درہم چھوٹا سکہ ہے یہ سمجھو روپیہ ہے اور سونے کے اشرفیاں 600 دینار یہ بہت بڑا سکہ ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور وہ اشرفی یا دینار یہ سونے کا ہوتا ہے. اب یہ دونوں کاغذ پہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے اس دور میں. تو بہرحال یہ کہ اتنا کرم ہوا کہ دنیا میں بھی مالا مال آخرت میں بھی مالا مال. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا اور مدنی بیٹا آگے بڑھے مدنی بیٹی ہمت کرے کہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا ہے اب نفل حج کے لیے جانا تھا ہم کو. تو یہ 10 لاکھ والا پیکج تھا تو 12 والا تھا تو 7 والا تھا تو 16 والا تھا. یہ رقم کسی سید گھرانے کو دے دیں گے جو غریب ہوں ضرورت مند یا ہمارے کوئی پڑوسی یا رشتہ دار غریب. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوت اسلامی کے اس فنڈ میں ہم دے دیں گے. تو اللہ پاک آپ کو نعم البدل ضرور عطا کرے گا. روزی میں بھی انشاءاللہ خوب برکت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اور کوئی بعید نہیں ہے اسی ربیع بن سلیمان کے صدقے میں اللہ پاک اس دینے والے کی شکل پر بھی کوئی فرشتہ پیدا کر دے اور وہ حج کرتا رہے ہر سال قیامت تک کرتا رہے. آگے بڑھیے ہمیں پیغام دیجیے. جی سیدی دراصل معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے حج کا پیکج لے لیا ہے وہ واپس نہیں لے سکیں گے. 99% حاجی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیمنٹ کر دی ہوگی. یہ 1% حاجی وہ تو ہوں گے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیکج میں نہیں اور کروا رہے ہیں. ان کی نیتیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو حج پر جس نے پیکج دے دیا ہے اب وہ واپس لے گا تو پیسے ہی ضائع ہو جائیں گے نہیں جائے گا. تو اب جو حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے جب حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا ویسے بھی ساتھ دے دیں گے. چلیں حج پر تو میں جا رہا ہوں پیسے تو واپس لے نہیں سکتا تو کم از کم میں اتنی رقم یا اتنی جو استطاعت ہے دعوت اسلامی کے فنڈ میں ڈالیں. اور بالکل اسی طرح آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے حاجیوں کو ترغیب دلائی آپ نے خود اتنی بڑی قربانی کا اعلان کیا تو باقی مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ جب امیر علیہ سنت اس کو اتنا سیریسلی فیل کر رہے ہیں اور 100 کروڑ روپے دعوت اسلامی کے بجٹ پر یہ جو مالی بوجھ آ رہا ہے تو آپ بھی بھرپور اس میں تعاون فرمائیں. کیا فرمائیں گے حضور اس میں؟ بالکل بالکل. یہ تو جس نے وہ واقعی بھر دیا تو وہ تو اب بھر دیا. اور جو جنہوں نے نہیں بھرا اگر وہ بھی حج پر جاتے ہیں پیسے نہیں دیتے راہ خدا میں جس طرح میں نے انداز بتایا الزام اس پر بھی کچھ نہیں ہے. اور خبردار کوئی ان کے بارے میں بھی برا نہ سوچے کہ جیسے ہے کوئی دعوت اسلامی والا اور اب بھرتا ہے وہ فارم یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ بھئی کوئی پیکیج لیتا ہے اور حج پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں دل میں برا لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کریں یا شیخ اپنی دیکھ. ہو سکتا ہے وہ بخشا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں خدا نخواستہ حسد کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے. تو جو کرتا ہے اس کو بالکل مدینے جانا تو سعادت کی بات ہے سمجھے اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں تو جو جاتا ہے اس کے بارے میں دل میں برا نہیں بدگمانی نہیں کہ یہ یوں یہ نافرمان. میرا کوئی فرمان نہیں ہے. درخواست ہے مدنی التجا کہ اگر یوں کر سکتے ہیں آپ کا دل مانتا ہے بعضوں کا دل مانتا ہے
माँ बाप के साथ होते हैं, वो बोले नहीं हमको ले जा। अरे अब घर में झगड़े नहीं करने, फसाद नहीं करने। और अल्लाह ने बहुत दिया है, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अगरचे जा रहे हैं लेकिन इससे कई गुना इनके पास मौजूद है। तो जितना वो खर्च कर रहे हैं शुक्राने उससे डबल देना चाहिए उनको मजीद इस तरह इस महंगाई के फंड में, वरना उतना तो दे दें कि आपने अगर 12 लाख का पैकेज लिया तो 12 लाख इसमें भी आने दें। या किसी भी, मैंने तो पहले सादात को फोकस किया कि कोई सैयद ज़्यादा ज़रूरतमंद है फर्स्ट, उसको मैंने किया, लेकिन वैसे शरन रिश्तेदार फर्स्ट है जो हकदार है फजीलत इसमें। और उसमें भी फिर कैटेगरी है कि जो नाराज़ रिश्तेदार है उसको देना सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। तो यूँ कैटेगरी वाइज आप चलते चलते अगर बच जाता है तो दावत इस्लामी भी तो आप ही की है ना, और हमने कौन सा अपनी जेब में डालना है। हमें तो ये बेचारे 48,000 प्लस हमारे मतलब एम्प्लॉई हैं, एक अजीर हैं, ये इनके पूरे ज़रा कहिए कि जो पूरी फैमिली होगी जो एक की वजह से न जाने कितनों के, तो यूं आप लाखों के गोया दिलों में खुशी दाखिल करने वाला काम कर जाएंगे अगर ऐसा आप कर जाते हैं तो। या अल्लाह पाक जो अपने हज के अखराजात और रकम और जो जा रहे हैं वो उतनी ही मजीद रकम या कुछ ना कुछ रकम तेरी राह में मजीद खर्च कर देता है। या अल्लाह पाक उसे इससे पहले मौत ना देना जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख ले। महबूब करीम तशरीफ लाएं और उसको कलमा पढ़ा दें और ईमान के साथ वो दुनिया से रुखसत हो, बुरे खात्मे से उसकी हिफाजत हो, बेहिसाब मगफिरत हो और तेरे महबूब का पड़ोस जन्नत में भी उसको मिल जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, वो हज पे जा रहे हैं और उन्होंने हज पर तो वो जाहिर है भर चुके हैं वो सारा, और उन्होंने 12 लाख रुपये दावत इस्लामी के इस जो है मालियात उसमें दाखिल डालने की भी उन्होंने नीयत मुझे भेजी है। माशाअल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब भाई जो हज पे जा रहे हैं इन्होंने अभी मुझे नीयत भेजी है कि वो हज पे तो जा रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह ये अपनी ख़ास रकम से 12 लाख रुपये मदनी मरकज़ में मादियात में जमा करवाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। एक इस्लामी भाई की नीयत मेरे पास आई है 2 लाख रुपये महीना 12 माह तक उन्होंने देने की नीयत। सुभान अल्लाह। पहले माह 3 लाख से शुरू करवाएं। सुभान अल्लाह। तो फिर डबल 12 होगा तो 25 लाख हो जाएंगे ना। अगर फिर 2 लाख ये देते रहेंगे पहले में 3 लाख तो 25 लाख हो जाएंगे, आलाजत की निस्बत हो जाएगी, 1 लाख हमें ज़्यादा मिल जाएंगे इस बात। ये भी हो सकता है कि पहले माह भी 3 दे दें और आखिरी माह में भी 3 दे दें, 26 हो जाएंगे। 26 हो जाए। मज़ीद भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहूँगा कि मदनी चैनल के नाजरीन कुछ ऐसी सूरत बनाएं कि अगर आज ही ये नीयतें आ जाएं कि हमारा जो हदफ है वो पूरा हो जाए। अल्लाह ने बहुत सारों को बहुत नवाजा है और ये वाकई वो लोग हैं कि देखें हमने स्लैब भी इसी तरह बनाया है कि 30,000 से कम वाले जो हैं उनका 12% इजाफा किया। आप सोचें आज के दौर में 20, 25, 30,000 की सैलरी वाले का कैसे गुजारा होता होगा। फिर 40,000 से कम वाले उनका 8% है। तो ये ज़बरदस्त मदद है, ज़बरदस्त एक तरीके से खैर ख्वाही है। तो आगे बढ़ के अपनी रकम इसमें मिलाएं। हमने जनवरी फरवरी में शायद इजाफा किया था। जनवरी में हम हर साल जो करते हैं 10% सालाना इजाफा तो हम हर साल करते हैं, वो हम कर चुके थे। लेकिन चूंकि अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान फरमाया और वाकई पिछले 2-3 महीनों में एक बड़ी ख़तरनाक महंगाई की लहर आई तो एक अलग इजाफा दावत इस्लामी को करना पड़ा है। और ये भी 1 साल का 1 अरब के लगभग खर्चा आइंदा साल। जी वो तो शामिल हो गया ना, अब ये तो रुक ही सकेगा। यानी ये तो की खालें जो है ना, जी ये भी एक जरिया है यार। जी अगर ये सारे आशिकान जो मुझे सुन रहे हैं अगर ये कि कुर्बानी खालें भी दावत इस्लामी को देंगे ना इससे भी सपोर्ट होगा। लेकिन इसका मत ये नहीं होगा खाली महंगाई फंड, वो तो मतलब ज़ाहिर है कि सारे दीनी काम इससे किए जाते हैं कुर्बानी खानों से। यानी 1 रुपया भी समझो ना मेरी जेब में जाता है ना जो ये ऐलानात कर रहे हैं हाजी इमरान हाजी अब्दुल हबीब इन लोगों की जेबों में जाता है। अरे ये सब अल्लाह की राह में खर्च हो रहा होता है। तो दावत इस्लामी एक बेहतरीन मसरफ़ है आपकी कुर्बानी की खालों का। तो कुर्बानी खालें भी दें और जो इस भाई नहीं दे सकते वो भाग दौड़ करें और अभी से बुकिंग नहीं शुरू की तो बुकिंग करें और खूब कुर्बानी खा लें, इकट्ठी करके ढेर लगा दें। अमीर इस्लामी अल्लाह पाक आपके नामा अमाल में नेकियों का ढेर लगा देगा। अच्छा हुजूर, ये हो सकता है कि जो सरमायादार हैं या मालदार हैं वो भी तजब्जुब में हो, सोच रहे हों, लेकिन एक अजीब सी 2-3 मैसेज इस तरह के आ गए हैं कि हम अजीर हैं और हम अपना इजाफा नहीं लेंगे।
क्या बात है मदीने की। अब یہ دیکھیں کہ یہ جن کو ویسی تکلیف میں ہیں لیکن اب ان کی نیت دیکھیں. لیکن میرا خیال ہے ان کو آپ میرا خیال ہے کہہ دیں کہ شاید ان کو تو لینا چاہیے, ان بیچاروں کے لیے تو ہم چندہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں, لیکن اس عالم میں بھی یہ دینے کے لیے تیار ہیں. مزید آپ اس پر ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, ان کو اضافہ دے دیں یار, ان کی نیت کا اللہ پاک ان کو صلہ عطا فرمائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی شان دیکھیے. آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں قحط سالی کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, تو آپ نے جو کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ جو تھا اس میں کچھ صحت کا مسئلہ کھڑا ہوا. آپ نے مبارک پیٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, خدا کی قسم جب تک مسلمان خوشحال نہیں ہو جاتے تب تک تیرے لیے یہی ہے کہ تیرے اندر میں جو کا آٹا ہی ڈالوں گا. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 پیج نمبر 98. تو یہ اصل خلیفات ہے, حقیقی خلیفہ. کیسے خلیفات ہے, کیسی شان تھی. ابھی مرکزی محیط شورا کو جو مدنی مشورہ ہوا ہے, اس میں ہم نے کافی اس پر بھی غور کیا کہ جو 1 ارب روپیہ کا جو بجٹ پر جو وزن آیا ہے, تو مدنی مشوروں کے نظام کے تعلق سے, دیگر جگہوں پر بچت کے نظام کے تعلق سے, تو یوں ہاتھوں ہاتھ میری تمام دعوت اسلامی والوں سے جو مکاتب, آفس, مدنی مراکز, ان تمام جگہوں کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ انرجی کا جو ایکسپنسز ہوتے ہیں, بجلی, الیکٹریسٹی وغیرہ, اس کے تعلق سے ہم اے سی کی پلاننگ بھی دے رہے ہیں, اس کے تعلق سے, اسی طرح ٹریولنگ کے تعلق سے کافی مدنی مشورے انشاءاللہ ہم زوم پر, ڈیجیٹل پر, انٹرنیٹ پر کرنے کی ترکیب بنا رہے ہیں, تاکہ اسٹیشنری کے تعلق سے بہت سارے ایسے ہم نے ہیڈس اور بتائیں موضوع کہ ان جگہوں پر ہم مطلب کہ اس میں کمی لائیں, دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کم یا کمزور نہ ہو, اور ہم اس کو کہتے ہیں اسمارٹ ورک, ہارڈ ورک کی جگہ پر ایک اسمارٹ ورک کی طرف جائیں کہ کم خرچ اور کم اس پہ ہم اپنے فوائد اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. تو وہاں کی بھی جو رقم بچے گی انشاءاللہ تعالی, اس کی بھی ہماری نیت یہ ہے کہ اس کو بچا کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس 1 ارب کا جو وزن ہے بجٹ, ظاہر ہے کہ یہ 1 ارب روپیہ بہت اضافی ایک وزن ہے. اس سے پہلے بھی جو دعوت اسلامی کا جو چندہ ہے وہ بھی چندہ اتنا ہے ہمارے پاس کہ جسے شاید پورا سال چلانے میں ہمیں دقت ہے, اس میں بھی ہم کو کھالیں اور ٹیلی تھون وغیرہ جو آئیں گے اس کے ذریعے ہم پورا سال پورا کرتے ہیں, وہ بھی ڈیفیشیٹ میں عموماً ہماری پوزیشن آ جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ 1 ارب روپے کا مزید جو چیز ہے اللہ کی رحمت شامل علیہ, جیسے یہ بھی یہ یعنی یوں سمجھے کہ سب کے لیے غیر متوقع اعلان ہے کہ امیر سنت کا یہ انداز اختیار فرما لینا, پھر اس طرح اسلامی بھائیوں کا اپنے آپ کو پیش کرنا, پھر انشاءاللہ یہ مزید یہ تحریک آگے بڑھے گی. اللہ نے چاہا تو مدد ہوگی. اسلامی بھائی بھی, تمام تر دعوت اسلامی والے, والیاں, جو ہمارے دیگر جو اپنے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان مدینہ, دار المدینہ, دیگر جہاں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں, آگے بعد میں دیکھیں گے سنیں گے, ہم سب کو چاہیے کہ مزید بچت کی طرف جائیں, اور یہ ساری کے ساری چیزیں دعوت اسلامی جو کوشش کرے گی یہ اپنے نہ صرف اس سے انشاءاللہ یہ ہمارے 48,000 پلس اسلامی بھائی اجیر فائدہ اٹھائیں گے, بلکہ انشاءاللہ اس میسیج کے ذریعے, اس کام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت تک آسانیاں پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریم, انشاءاللہ کریم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے, یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے, اللہ کریم اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا, یعنی غوطے لگاتا رہتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے, یعنی وہ حاجت کے لیے چلا تھا یہ, تو اللہ کریم اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اچھا, اب حج اور عمرے کا جو ثواب لکھا جاتا ہے, تو اس طرح کی کسی روایت کے تحت
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد 3 پیج نمبر 346 پر فرماتے ہیں خیال لے کہ حج کا ثواب ملنا اور یعنی الگ بات ہے، جبکہ حج کی ادا کچھ اور، یعنی حج ادا کرنا کچھ اور. یہاں ثواب کا ذکر ہے نہ کہ ادائے حج کا. جیسے اطباء یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقے میں ایک روٹی کی طاقت ہے، مگر پیٹ روٹی سے بھرتا. کوئی شخص 2 وقت 3 منقے کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ فضیلت بہت ہے جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے. اور آج واقعی یہ کہ ایک وقت ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، دکھیاروں آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوال. ابھی ایک اسلامی بھائی جن کو میں جانتا ہوں ان کا پاسپورٹ بھی گیا ہوا تھا ویزا کے لیے ہی. ان کا بھی مجھے میسج آیا کہ امیل سنت والے ہی عمل کو میں بھی فالو کر رہا ہوں، امیل سنت جیسا فرمایا ہے. میں بھی اپنا پاسپورٹ واپس منگوا رہا ہوں اور جو اماؤنٹ میری تھی وہ میں دعوت اسلامی کے مالیات میں جمع کروا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسلامی بھائی کا بھی میسج آیا ہے کہ حج کے لیے پہلے ارادہ تھا، پھر وہ رقم میں نے مسجدوں کے لیے دعوت اسلامی کے لیے رکھ دی تھی، مگر آج امیر اہل سنت نے ہاتھ اٹھا کر مزید دعا دی ہے تو مزید 5 لاکھ روپے بھی میں دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں ڈالوں گا. امریکہ سے تقریباً $1700 کی ایک نیت آئی ہے، UK سے 4800 پاؤنڈ کی ایک نیت آئی ہے، اور مزید اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپے ایک اور اسلامی بھائی کی طرف سے آئی ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. آنے والی منگل جو ہے، یہ آنے والی منگل کو تاریخ ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ جی 28 آنے والی منگل 28 جون صبح 8:30 بجے انشاءاللہ امیر اہل سنت کا سنت و بارہ بیان جامعۃ المدینہ کے لیے نشر کیا جائے گا. یعنی یہ سنت و بارہ بیان براہ راست مدنی چینل پر ہوگا، جسے جامعۃ المدینہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ سنیں گے. چونکہ براہ راست ہے تو انشاءاللہ سب کو اس میں مدنی چینل پر بھی دیکھنا چاہیے، سوشل میڈیا پر بھی، یہ سوشل پیج پہ بھی بیان براہ راست ہوگا. اور اسی طرح جو ہمارے سابقہ حفاظ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے، ان کے یہاں بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، اور مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ ان کے یہاں بھی یہ سنت و بارہ بیان دکھایا جائے. تو تاریخ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ منگل، آنے والی منگل کمنگ ٹیوزڈے 28 جون 28 جون صبح 8:30 بجے انشاءاللہ یہ سنت و بارہ اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے، ان کا بھی پاسپورٹ گیا تھا، یہ انہیں میں بھی جانتا ہوں، تو انہوں نے بھی یہی نیت کی ہے کہ پاسپورٹ، وہ یہ دونوں فرض حج ادا کر چکے ہیں اور نفلی حج کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی. دونوں کا پاسپورٹ گئے تھے، دونوں نے یہ مجھے نیت بھیجی، یہ دونوں کی آ گئی ہے کہ پاسپورٹ بھی ہم واپس لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو رقم تھی وہ رقم ہم دعوت اسلامی کے مالیات میں جمع کروائیں گے انشاءاللہ. پورے خاندان بھی جا رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے کوئی پیغام آئے نا، مطلب ہول سیل والا، ریٹیلر آ رہے ہیں ابھی تو. جی جی 1 ارب روپے کیسے پورے ہوں گے یار؟ آسان تو نہیں ہے نا پورے کرنا. اور بھی ذرائع سے یہ بھی اسی سال کے لیے، 1 سال کے لیے، آئندہ سال پھر یہ ہمیشہ آپ دعوت اسلامی کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھولے رہیں. ادھر سے آپ کا نکلے گا، پیچھے سے انشاءاللہ اس سے کئی گنا اندر ڈلتا رہے گا، 7 کروڑ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. کیونکہ رائے خدا میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. یہ بالکل حدیثوں میں یہ ہے. مطلب آج حضور کراچی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے جو طلباء اسلامی بھائی ہیں، طلباء کرام، وہ بھی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے بھی ہیں، فیضان غوث اعظم سائٹ ایریا، فیضان مصطفیٰ میٹرو ویل، فیضان عطار سخی حسن، فیضان اہل بیت لیاری، فیضان ابن مسعود گلشن اقبال، فیضان خزان عرفان بڑا بورڈ، فیضان فاروق اعظم بھینس کالونی، فیضان جمال مصطفیٰ لانڈی، فیضان نور مصطفیٰ آگرہ تاج
یہ اور حیدرآباد کے دورہ حدیث شریف کے بھی جو طلباء کرام بھی الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ایک تو عنقریب ہو سکتا ہے جمعرات کو چاند نظر آ جائے، 29ویں ہے نا جمعرات کو، تو 29ویں جمعرات 30 ذوالحجہ تاریخ کے حساب سے پڑ رہی ہے۔ اچھا ہاں، جو کیلنڈر کے حساب سے جو ہمیں پتہ چلا ہے تو مجھے جو بتایا گیا ہے کہ جمعرات 30 پڑ رہی ہے ذوالحجہ، 30ویں شب ہے، 30 تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، فائنل ہے وہ چاند، ہو سکتا ہے اگلے دن ہو جائے، ہاں بدھ کو ہو جائے 30ویں شب انشاءاللہ الکریم۔ یہ چاند، اس چاند کا مسئلہ یہ عرض کرنا تھا کہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے افضل یہ کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور کہیں کے بھی بال وغیرہ نہ لے، کاٹے نہیں، نہ کٹوائے، یہ افضل ہے۔ اور نہ کرے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک ثواب سے تو محرومی رہے گی۔ اور ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بھی یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 649 پر ہے، صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے۔ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے یہ ذی الحجہ کے ان دنوں کے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، 9 تک ہے، 9 روزے۔ یا پھر یہ کہ جو حاجی ہیں جو میدان عرفات میں ہوں گے تو ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، مطلب مکروہ ہے، وہ نہ رکھیں۔ ادھر جو ہیں اس کو عرفے کے روزے کے بہت فضائل ہیں جو حج پر نہیں ہے، یا جو میدان عرفات میں لیکن حجی نہیں ہے، جیسے کہ وہاں جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ حج کی نیت سے نہیں ہوتے، وہ احرام وغیرہ ان کا نہیں بھی ہوتا، بعض ہوتے بھی احرام والے، تو ان کے لیے وہی حکم رہے گا، وہی فضیلت رہے گی کیونکہ وہ حجی نہیں ہے۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ فیضان رمضان کے باب نفل روزوں کے فضائل سے 300 پیج نمبر 372 سے مطلب یہ فضائل چلے ہیں۔ نمبر 1، ان 10 دنوں سے زیادہ، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب یعنی پیارا نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ رائے خدا میں جہاد، فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 333 حدیث نمبر 969۔ دوبارہ لے کے یہ کہ نیکی کا ثواب جو ہے نا اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ذوالحجہ میں دیکھا اپنے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو پیارا نہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجہ
یعنی ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، مجھے اللہ پاک پر مان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ 1 سال قبل، 1 سال جو گزرا، 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. اچھا، اس سے مراد وہ گناہ صغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹے گناہ. بڑا گناہ توبہ سے معاف ہوگا. اب چھوٹے گناہ کو بھی اگر کسی نے یوں سمجھا چھوٹا ہی ہے نا، تو اب یہ سخت کبیرہ ہو گیا، اشد کبیرہ، بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ گناہ. یوں جان بوجھ کر گناہ کرے گا کہ چلو وہ عبادت کر لیں گے تو یہ 10 روزہ رکھ لیں گے تو یہ سب معاف ہو جائیں گے، نعوذ باللہ پھر تو کہیں کا نہیں رہے گا. نمبر 4، عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی وہی 9 ذو الحجہ کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. بہرحال یہ کہ یہ 10 دنوں کے روزے جو ہیں 9 دنوں کے، یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کے حامل ہیں. اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام، نہیں رات میں جاگ کر گپے مارنا نہیں، عبادت کرے، رات کو جاگے جیسے عبادت کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے. بے شک کوئی اگر قضا عمری ہے تو وہ بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو عبادت. دینی مطالعہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عبادت میں رات گزارے، قیام کرے رات کو، تو شب قدر کے برابر یہ ان کا قیام. یہ بہت اہم راتیں اور اہم دن آنے والے ہیں، ابھی سے نیتیں کر لیں. تو جن کی نیت یہ ہے کہ میں پورے 9 روزے رکھوں گا، تو اس کی ہم رکھتے ہیں وہ ممتاز کیٹیگری. اور اس کے بعد جو ان 9 دنوں میں پورے 9 رکھ نہیں سکیں گے سب. 9 دنوں میں ایسا کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 روزے جو رکھے ہے نا، یہ نیت کر لیں کم از کم 5 روزے رکھے، تو اس کو ممتاز کیٹیگری اس کی یعنی بیسٹ. اچھا، اور جو 3 روزے رکھے اس کو مطلب یعنی کہ ہم یعنی کہ اس کو رکھتے ہیں وہ بیٹر، یعنی کہ بہتر، اچھا. اور تیسری کیٹیگری کہ جو کم از کم 2 روزے ان 9 دنوں میں رکھے اس کو مناسب. یہ مہربانی کر کے یہ 5 رکھیں، یا کم از کم 5 یا کم از کم 3 یا کم از کم 2. تو وہ اپنے نام، اپنی نیتیں ہمارے جو شعبہ اصلاح اعمال کی جو مجلس ہے اپنے ان کے ذمہ داروں کو جمع کروا دیں، سائیں بہنیں بھی سائیں بھائی بھی. تو اللہ نے چاہا تو چاند رات سے ہم اس کا اعلان شروع کر دیں گے کہ اتنی ہم کو نیتیں ملی. تو اس طرح انشاءاللہ اس کا مزید دینے کا ترغیب بھی ہوگی انشاءاللہ. بھولیے گا نہیں. اور روزے رکھنے ہیں، ایسے فضیلت کے دن بار بار نہیں آتے. اب اسے نیت کریں گے تو نیت کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد. جو جمعرات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں جیسے اجتماع ہوتا ہے 8 بجے اجتماع شروع ہوگا 9:30 تک، تو اپنے شیڈول کے مطابق ہی اجتماع رہے گا. اور انشاءاللہ 9:45 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ ہفتہ وار ہوتا ہے. تو یہ جمعرات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور چاند رات تک اللہ نے چاہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ. قربانی کی رات تک جاری رہے گا. 10ویں شب قربانی کی جو ہوتی ہے اس میں بھی ہوگا. جی جی. اور پھر 10 تاریخ کو دن کے وقت بھی ہوتا ہے. وہ پھر
قربانی اور قربانی کے ساتھ ہی الحمدللہ مناظر بھی ہوتے ہیں اور ہمارا وہ براہ راست سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. آپ کی بھی اس میں شرکت ہوتی ہے اور ہم جانور بھی جو ذبح ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی کافی جہاں دکھا سکتے ہیں جتنا. جی اللہ اللہ. اس کی بھی نیت کریں جو کراچی والے ہیں یا جو قرب و جوار والے ہیں, 10 دن آ کر یہاں جن کے پاس ٹائم ہے تو یہاں ہمارے مہمان بن جائیں, یا 3 دن کے لیے تشریف لے آئیں. دنیا میں جہاں سے بھی آنا چاہیں 3 دن یہاں گزاریں, جتنے دن گزار سکیں. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, کسی کی حق تلفی نہ ہو, آپ کا کوئی اور مطلب نظام درم برم نہ ہوتا ہو. جو فارغ ہوں تو وہ اس اچھا وقت یہاں گزرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا اس لیے کہ روزانہ انشاءاللہ آپ کو سحری بھی ملے گی انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوں گے, اب مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کیا, ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین,
अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, इमाम आज़म, हमारे गौसुल आज़म, गरीब नवाज, इमाम गजाली, आला हजरत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल्ला फाजिल, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमदम रजा और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन। या अल्लाह पाक खुसूसन जो ज़ुल्हिज्जा के शुरू के अशरे में कम अज़ कम 5 रोज़े या 3 रोज़े या 2 रोज़े रखे, इनको भी सारा सवाब अता फरमा। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक सारी उम्मत को बख्श दे। या अल्लाह पाक जो हज को गए इन्हें हज मबरूर नसीब फरमा, जो जा रहे हैं उन्हें भी हज मबरूर नसीब फरमा, सबको मदीने का अदब नसीब फरमा, मदीने शरीफ की हाज़िरी कबूल फरमा, मुक़द्दस हाज़िरियाँ कबूल फरमा, हमें भी हाज़िरियों से मुशर्रफ फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने नफल हज के बजाय पैसे हमें देने का कहा है, या अल्लाह इन पर ख़ास रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक अपने महबूब के इश्क से इनका दिल भर दे, अपनी मोहब्बत से इनका दिल भर दे। ऐ अल्लाह पाक अपना सच्चा पक्का मुहिब और अपने हबीब का सच्चा पक्का आशिक बना दे। ख्वाब में अपने महबूब के जलवे इनको दिखा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके सदक़े में मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मक़रूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं। या अल्लाह पाक जिनकी रक़में फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं। ऐ अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बआफ़ियत बग़ैर ऑपरेशन के इनायत हो। या अल्लाह पाक बेटियों के तलबगार बेटियों से, बेटों के तलबगार बेटों से मुशर्रफ हों। इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं इन्हें नेक रिश्ते मिलें। या अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर के झगड़े दूर हों, सास बहू के मसले ख़त्म हों। इलाहुल आलमीन सब मिलकर शीरो शकर बनकर रहें, सब मिलजुल कर हज करें, मिठा मदीना देखें, खूब नमाजें पढ़ें, इबादतें करें, सुन्नतों पर अमल करें। ऐ अल्लाह पाक हमारे दिलों को मुसलमान की मोहब्बत से भी लबरेज कर। या अल्लाह पाक मुसलमान से नफ़रतें करने से बचा। या अल्लाह पाक बुग़्ज़ कीने से बचा, तकब्बुर से बचा, रियाकारी से बचा। ऐ अल्लाह पाक इखलास की नेमत से हमें मुशर्रफ फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपनी पसंद का बंदा बना दे और हमसे हमेशा 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 के लिए राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक मज़लूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मालूम हुआ है कि कुर्बानी के जानवरों में बीमारी फैली है, अगर ये खबर दुरुस्त है अल्लाह पाक ये बीमारी दूर हो जाए, जानवर तंदुरुस्त बने और बेचने वालों के दिलों में भी कोई ऐसा रहम डाल दे कि ये बिला वजह ज़्यादा महंगा ना बेचें, वाजबी 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 मामला रखें, कोई झूठ ना बोले, सौदे में कोई धोखा ना दे और सब तेरी रज़ा के लिए काम करने वाले बन जाएं। जो कुर्बानियों की नियतें करते हैं वो खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ करें और तेरी बारगाह में कबूलियत का शरफ भी मिले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। लाज रख मेरे दस्ते दुआ रख मेरे दस्ते
رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ پہ لطف دے دے اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الانبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کے رسالے سے متعلق آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے. یا اللہ پاک کرم فرما دے. آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کون سی دنیا بری ہے پڑھ یا سن لے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور فرما کر اسے اپنی اور اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون سی دنیا بری ہے اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے اسلام کی ہیبت دلوں سے نکالنے کا سبب، ابلیس کی بیٹی، دنیا کے 3 بہترین کام، 2 مچھلیاں پکڑنے والوں کی حکایت اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 18 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net یا دعوت اسلامی کی موبائل ایپ ریڈ اینڈ لیسن اسلامک بک سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا اور سنا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0313113978. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ علم کی برکتیں پڑھنے اور سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس میں ملک اور بیرون ملک سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچی ہے. آئیے پڑھنے والوں کی تعداد دیکھتے ہیں. پاکستان میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,65,671. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی پڑھنے کی تعداد 8,77,800. اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,946. اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 1,52,536. ٹوٹل پڑھنے والوں کی تعداد 25,20,953. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رہیے مدنی مذاکرہ